مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا۔ فرعون کو پتا چل گیا، اس نے پکڑوایا، آگ جلائی، تیل کڑا میں، تیل کھولنے لگا۔ اس کو 2 بیٹیاں تھیں، ان کو پکڑوایا، کہا اب بول، اگر میرا کلمہ پڑھتی ہے تجھے زندگی مبارک، بچیاں مبارک، اگر موسیٰ کا کلمہ پڑھتی ہے پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تمہیں جلاؤں گا۔ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا فرعون یہ میری 2 ہیں، میری 100 بھی ہوتی تو میں آگ میں ڈال دیتی، یہ تو 2 ہیں۔ اولاد کے لیے کرتے ہو نا، شراب کیوں بیچ رہا ہے؟ بچوں دا مستقبل بن جاوے۔ یہ ماں دیکھو، یہ ماں کھڑی ہوئی ہے، جو ماں کا کلیجہ زیادہ نرم ہوتا ہے اولاد کے لیے، اس لیے اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ باپ سے نہیں دی، ماں سے دی ہے۔ اور یہ ماں کھڑی ہے، ایک بول پر کہہ سکتی ہے، ایک بول کفر کا بولے، گھر جا کے توبہ کرے، ایمان بھی بچ گیا، اولاد بھی بچ گئی۔ اس نے کہا یہ تو 2 ہیں، 100 بھی ہوتی تو قربان کرتی۔ تو انہوں نے بڑی بچی کو کھینچا، اس نے اماں کو پکارا۔ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جب اس کی بچی کو آگ کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا۔ اس کو ٹانگوں سے پکڑا، یوں چھوڑا، کھولتے تیل میں وہ مچھلی کی طرح تلی گئی۔ ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، لیکن آہ نہ کر لبوں کو عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا۔ آہ نہیں کی تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا، ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، وہ کہہ رہی اماں صبر کرو، جنت میں اکٹھے ہونے والے ہیں۔ پھر وہ معصوم دودھ پیتی بچی کو پکڑا جو دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا، بڑی کو تو پتہ چل رہا تھا کیا ہونے والا ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں، اس کی تو چیخ بھی نہ نکلی، وہ تو گئی اور تل کے راک اور کوئلہ ہو گئی۔ پھر اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، کہا اماں صبر کرو، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر اس نے باندی کو پکڑا تو اس نے کہا ایک خواہش ہے، ایک درخواست ہے۔ فرعون نے کہا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہم تینوں کی ہڈیاں اکٹھی دفن کر دینا، جدا نہ کرنا۔ کہا ہاں کر دیا جائے گا۔ وہ بھی جل گئی، اس کی ہڈیوں کو دفن کر دیا۔ 2000 سال کے بعد ہمارے نبی معراج پہ جا رہے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس سے گزرتے ہوئے پہنچے تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی، قریب کرو، آپ کو جنت کی خوشبو آئی۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں کے ساتھ جہاں دفن ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، اور اس کو مرے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں، 2000 سال سے اس کی قبر خوشبودار ہے، اور وہ پیغام دے رہی ہے پیرس والوں کو کہ اللہ کو یوں بھی راضی کیا جاتا ہے، یا اپنی تاریخ بدل دو، یا اپنے طریقے بدلو، یا اپنی حیثیت مٹا دو، محمدی حیثیت مٹا دو، یا اپنے طریقے بدلو۔ ایک سودا کرو آج اللہ کی بارگاہ میں۔ اتنے بڑے مجمع کبھی کبھی اکٹھے ہوتے ہیں، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ کلمے والے بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ ہے 12 ربیع الاول ہے اور آپ جا رہے ہیں، پیغام مل چکا ہے کہ آج واپسی ہے۔ بیگمات کو بلایا، ملاقات کی روانہ کر دیا، بیٹی کو بلایا فاطمہ، ملاقات کی روانہ کر دیا، علی کو بلایا، سرگود میں رکھ کے دعا دی، رخصت کر دیا، آنکھ ہم سے کچھ نہیں بہا۔ آخر میں بچوں کو بلایا، ایک 6 سال ایک 7 سال، دونوں کو جو یوں لیا وہ ساتھ ہی آنسو چھلک پڑے۔ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کو نیزے پہ چڑھتا دیکھا، ساتھ ہی ایسے آنسو ٹپ 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 یوں بھینچا، سر چومے، رخصت کر دیا۔ دعا نہیں کی کہ میرے بچوں کو بچا یا اللہ۔ زہر کی موت بڑی اوکھی موت ہوتی ہے، اور ذبح ہونا، دعا نہیں کی، اللہ کی تقدیر کے سپرد کیا کہ میری اولاد کا خون پانی ہے میری امت کے باغ کا، اور ان کی بوٹیاں کھاد ہیں میری امت کے گلشن اور باغیچے کی۔ اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے، لیکن جب ملک الموت نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام ہے،
आना चाहें तो ले आओ, जाना चाहें तो, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाओ। आपने फरमाया, पहले जिब्रील आए, पूरी सुनाऊं आपको। पहले जिब्रील आए, कहा या रसूल अल्लाह, मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है। आपने कहा आ जाए। उन्होंने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कह रहा हूं, मैंने आज तक किसी को सलाम नहीं कहा। आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने कहा था पूछ के आना, बिन पूछे ना आना, पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे ना जाना। आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने फरमाया आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाना। तो आपने कहा अगर मैं इजाजत दूं तो मुझे भी ले जाओगे? कहा जी आपको भी ले जाऊंगा। फिर आपने जिब्रील को देखा, तू क्या कहता है? तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक। तो यहां मेरे नबी ने यह सवाल उठाया, ये सवाल ना उठता तो देखते आज मेरे तुम्हारे साथ क्या होता। यहां मेरे नबी ने सवाल उठाया, कहा जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मैं फिर जवाब देता हूं। ये क्यों नहीं कहा हसन हुसैन के साथ क्या करेगा? ये क्यों नहीं कहा मेरे घर के साथ जो होने वाला है पहले उसका तो मुझे बताए क्या करेगा? कहा जाओ पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। ये किसी नबी ने सवाल नहीं उठाया, तुम्हारे नबी ने सवाल उठाया है। जिब्रील वापस गए, मौत का फरिश्ता खड़ा रहा। जिब्रील पैगाम लाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं हम आपकी उम्मत को आपके बाद तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कहा अल-आन क़र्रत ऐनी, अब मेरी आंखें ठंडी हैं। अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, या अल्लाह बुला ले मुझे अपने पास बुला ले। और जाते हुए दो बातों की नसीहत फरमाई, अस्सला, नमाज ना छोड़ना, चाहे पेरिस में रहो, चाहे हॉलैंड में रहो, चाहे बेल्जियम में रहो, नमाज ना छोड़ना। वमा मलकत ऐमानुकुम, अल्लाह ताकत दे दे तो गरीबों पे जुल्म ना करना, अल्लाह ताकत दे दे तो गरीबों पे जुल्म ना करना, गरीबों पे जुल्म ना करना, अल्लाह ताकत दे दे तो किसी पे ज्यादती ना करना, अपने मातातों पर, फकीरों पर, नौकरों पर, मुलाजमों पर ज्यादती जुल्म न करना। आखिरी वसीयत थी, अगर मेरे नबी ये सवाल ना उठाते तो जो कुछ हो रहा है ये बहुत काफी था तबाह कर देने के लिए, बंदर खैरजीन बनने के लिए बहुत काफी था। मछली खाना बहुत छोटा जुर्म है मां की नाफरमानी के मुकाबले में, अल्लाह ने उनको मछली खाने पे बंदर बना दिया। यहां माएं जलील हो रही हैं और अल्लाह का अर्श कांप उठता है, पर बीच में मेरे नबी की दुआ है। जब झूठ बोला जाता है, जब शराब बेची जाती है, जब जुआ खेला जाता है, जब जिना किया जाता है, जब नाहक कत्ल किया जाता है, जब नमाज छोड़ी जाती है, जब बीवियों से बुरा सलूक किया जाता है, जब लोगों की पकड़ियां उछाली जाती हैं, जब भाई के गरेबान में हाथ डाला जाता है, जब रिश्वत का माल चलता है, जब सूद का पैसा चलता है, जब लूट मार होती है, जब जुआ नाच गाना होता है, मेरे रब की कसम ये हर गुनाह वो है जो हमें बंदर खिंजीर में तब्दील कर दे। उसको दुआ दो जो जाते हुए बच्चों को तकदीर के सपुर्द कर गया, तुम्हारे लिए हाथ उठाए मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। जवाब आया साथ दूंगा, फिर कहा अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। साथ देने का मतलब यही था, ऐसा अजाब नहीं आएगा जो इन्हें बंदर खिंजीर बना दे, जो इनकी शक्लें मसक कर दे, जो इन्हें सफाई हस्ती से मिटा दे, फिर चलो यही बात खत्म हो जाती। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें आगे ले जाता हूं। ये मैदान माशर है, ये जहन्नम की चीखो पुकार चिंगाड़ है, ये जन्नत की महक है, ये पुल सरात है, ये तराजू है, और जहन्नम आकर एक चीख मारती है। सारे मर्द, सारी औरतें, सारे नबी, सारे फरिश्ते जमीन पर गिर कर कहते हैं नफ्सी 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 नफ्सी, यल्ला जान बचाना, यल्ला जान बचाना, यल्ला जान बचाना। माँ, बेटी, बेटा, भाई, बहन, बीवी, नफ्सी नफ्सी। अब मैं तुम क्या चीज हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह, किसी का सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह, किसी का सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा। मूसा, ईसा, हारून, यूशा, दानियाल, जकरिया, याहिया, सुलेमान, दाऊद, याकूब, यूसुफ, इब्राहिम, इसहाक, इस्माइल, लूत, शुएब, सालेह, हूद, इदरीस, आदम, शीस तक सारे, या अल्लाह मेरी जान बचा, या अल्लाह मेरी जान बचा। एक आवाज आई, एक दर्द भरी फरियाद, एक नौहा, एक दुखी फरियाद सुनोगे, या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती। ये कौन है? ये कौन है? या रब्बे उम्मती, ये कौन है? कौन है भाई? ये कौन है? हर कोई नफ्सी नफ्सी लगा हुआ है। मेरी माँ ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है, मेरी बीवी ने मुझे पहचानने से इनकार, मेरे बच्चों ने मुझे बाप मानने से इनकार कर दिया है। ये कौन है? उम्मती उम्मती, ये कौन है? वो आवाज ऐसे छाएगी जो सारी आवाजों पे छा जाएगी, लिहाजा लोगों को देखना पड़ेगा कौन है। अरे तुम्हें पता है वो कौन है?
وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جھولی پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ میں تمہیں اللہ کے نبی کی اولاد کا نہ سناؤں جنہوں نے اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کے تمہارے لیے سارے دروازے بند کر دیے، میرے لیے سارے دروازے بند کر دیے۔ میرے نبی نے فرمایا ریحانتیہ ریحانتیہ من الدنیا، میرے جنت کے دو پھول دنیا میں کون؟ حسن اور حسین۔ میرے نبی نے فرمایا حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ۔ اور یہ وہ شہزادے ہیں جن کے لیے میرا نبی گھر میں آتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، ہر چوتھے دن کا قصہ ہے۔ این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو دونوں بھائی بھاگے 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 آ رہے ہیں، اور میرے نبی ان کے سامنے گھوڑا بن رہے ہیں، گھٹنے بھی ٹیک دیے، ہاتھ بھی ٹیک دیے، آؤ بچوں میرے کندھوں پہ، میری کمر پہ چڑھ جاؤ، کمر پہ بٹھا کر دو جہان قاب قوسین او ادنا، والضحا کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، قاب قوسین پر جانے والا، مقام محمود کو عزت دینے والا، اللہ کا جھنڈا پکڑنے والا، جنت کو اپنے ہاتھ سے کھلوانے والا، شفاعت کے ذریعے سے پار لگانے والا، آج بچوں کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، پھر یوں کر کے کہتے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ نماز فرض ہے، فرض سنت نفل نہیں، فرض نماز، با جماعت نماز، سجدے میں گئے ہیں اور حسن کود کے کمر پہ چڑھ گئے ہیں، کبھی حسین کود کے کمر پہ، دونوں بھائی باری باری کرتے رہتے تھے۔ آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں، پیچھے والے پریشان ہو رہے ہیں کہ سجدہ لمبا کیوں ہو گیا؟ آپ فوت ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، کیا ہوا؟ پہلی صف والے ذرا یوں کر کے دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ کمر پہ چڑھا ہوا ہے، ایک آدمی ہاتھ بڑھا کے بچے کو اتارنا چاہتا ہے، آپ کو بغل سے ہاتھ نظر آتا ہے آگے بڑھ رہا، آپ سجدے کی حالت میں اس کو یوں روکتے ہیں کہ میرے بچے کو مت چھیڑو۔ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، دینا بھی سننا بھی۔ دونوں بچے کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے، آپ پیچھے کسی کو کہتے بھائی یہ میرے بچے اٹھاؤ میرے پاس لے کر آؤ، نہیں، اب ممبر سے اترے، یوں مجمع کو چیرا، سامنے دیکھ رہے ہیں لوگ، نہیں، انہیں نہیں خبر کہ پیچھے کیا ہوا، سارے گھبرا گئے، پیچھے کچھ ہو گیا، آپ تیزی سے گئے، دونوں بچوں کو اٹھایا اور لائے، اور حسن کو ادھر بٹھایا، حسین کو ادھر بٹھایا، اور پھر دوبارہ تقریر شروع فرمائی، یہ اتنے بڑے شہزادے ہیں۔ آپ دونوں میں کشتی کرا رہے، حسن حسین کی کشتی کرا رہے، اور حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، لہذا وہ دب رہے تھے، حسن دبا رہے تھے، تو آپ حسین کو شاباش حسین بھائی، شاباش حسین میاں شاباش۔ تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی یہ کشتی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ صرف حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ اے وہ بچے ہیں، حسن سر سے لے کر کمر تک نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک باپ کے مشابہ تھے، حسین سر سے لے کر کمر تک باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ جب حسن پیدا ہوئے آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑاکا، جنگجو کا نانا، اس کا نام حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب کا نا، اس کا نام ہے حسین۔ پھر کہا یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، جب سے آدم کی نسل چلی ہے پہلی دفعہ یہ نام کسی کے رکھے گئے ہیں۔ اور آج اولاد سامنے ہے، ایک طرف ایک چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا کہ ظالم کی بیعت کر لو، بس اس سے آگے کچھ نہیں، مدینے میں جا کے توبہ کر لو، یہ کون سا بڑا کام؟ اور یہ کہہ کر اپنے بچے بچاؤ، گھر بچاؤ، اولاد بچاؤ، بچیاں بچاؤ، مال بچاؤ، سب کو بچاؤ، اور جنت تو پہلے ہی بچی پڑی ہے۔ میں تو بیان کر رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، میں گرمی ہے، حبس ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے، لیکن پتہ نہیں اللہ بے نیاز ہے کہ جاؤ مجھے نہیں، تمہارا کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ وہ ہیں جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب اس کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، میرے بچے کا بازو ٹوٹا،
وہ ہائے ہائے کرنے لگا، مجھے دیکھا نہیں گیا، میں بھاگ کے باہر چلا گیا، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا گیا۔ یہ بھائی ذبح ہو رہے ہیں، یہ عباس کا سر کٹا، یہ عبداللہ کا سر کٹا، یہ محمد کا سر کٹا، یہ جعفر کا سر کٹا، یہ اپنے بھائی حضرت علی کی دوسری بیگمات سے۔ صبر کا پہاڑ ہے۔ یہ حسن کے بیٹے قاسم گئے، یہ عبداللہ گئے، یہ ابو بکر گئے، کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جعفر کے بیٹے عبد الرحمن گئے، عبداللہ گئے، یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن گئے، عبداللہ گئے، اپنا بیٹا علی گیا، دوسرا علی گیا، اکبر اصغر دونوں گئے، کھڑے ہوئے ہیں۔ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کو یوں راضی کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کو یوں راضی کیا کرتے ہیں۔ اپنی جان رہ گئی، ایک چھوٹا بچہ رہ گیا عبداللہ، 2 سال کا، تو خیال آیا بچے کو، ابھی تقدیر کچھ اور امتحان لینا چاہتی تھی، تو خیال آیا بچے کو پیار کر لوں، بلوا لیا، اس کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور یہاں بٹھا لیا۔ ان کو خیال تھا کہ اس بچے کو کوئی کیا کہے گا، لیکن ابھی اللہ کی طرف سے کچھ آزمائش اور باقی تھی۔ کوفی لشکر میں سے ابن الموقد ایک آدمی ہے، اس نے جو تیر جوڑ کے مارا تو عبداللہ کے گلے کے پار ہو گئی، یوں ڈھلک گئی گردن، آہ بھی نہ نکل سکی، یہاں کلیجہ پھٹا ہے، اور بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا، اے میرے رب، تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں، اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو، اپنی ذات میں سچے بنو، جھوٹ نہ بولو، دیانت سے چلو، دھوکہ نہ دو، سچائی سے چلو، فراڈ نہ کرو، حلال بیچو، حرام نہ بیچو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، پیپر کے لیے کسی لڑکی کو دھوکہ نہ دو، پیپر کے لیے یہاں کے لوگوں کو دھوکہ نہ دو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، ساری کائنات کو آگ لگا دو ایک سچ کی خاطر، پوری کائنات کے خزانے ایک پلڑ میں رکھ دو تو ایک سچ اس سے زیادہ وزنی ہے، وزنی ہے، وزنی ہے، وزنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ کیا مسلمان بخیل، کنجوس، شوم ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تم سارا مال بچاؤ، ایک جھوٹ بول کر تم نے کچھ نہیں بچایا، تم سچ بول کے سب کچھ کھو دو، تم نے سب کچھ بچایا ہے۔ جس دیش میں رہتے ہو، جہاں کی روٹی کھاتے ہو، جہاں کے نفع اٹھاتے ہو، جہاں کے پاسپورٹ والے ہو، اس کو دھوکہ مت دو۔ پورے یورپ کا یہ درد ہے کہ یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والے یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ پیپر بنانے کے لیے لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ ٹیکس چرانے کے لیے ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ مت کرو، ان حکومتوں کی نیکی دیکھو تمہارے ساتھ۔ ارے جانور سے نیچے نہ جاؤ، جو ایک روٹی کھا کے زندگی بھر وفا کر جاتا ہے۔ ابھی اللہ رسول تو آگے ہیں، ایک کتے کو دیکھو، ایک وقت کی روٹی کھا کے زندگی بھر تمہارا گھر کا پہرا دیتا ہے۔ مسلمان احسان کا بدلہ دیتا ہے، احسان فراموش نہیں ہوتا ہے۔ اس ملک نے تمہیں پاسپورٹ دیا، رہائش دی، کاروبار دیا، جابز دیے، چند ٹکے کے لیے تم جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ، کبھی ٹیکس بچاؤ، کبھی شراب بیچو۔ کیوں کیوں کیوں؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا رب نے قرآن بدل دیا ہے؟ یا کربلاؤں میں سر کٹانے والے بیوقوف تھے اور تم سارے بڑے عقل مند دانا ہو؟ یا پیسہ خدا بن گیا ہے؟ یا دھن دولت ہی سب کچھ مذہب ہے؟ یہ غلط پیسہ جب تم یہاں کماتے ہو، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں مکانوں پہ لگتا ہے، سیاست میں لگتا ہے، مقدموں میں لگتا ہے، شادیوں پہ لگتا ہے، لڑائیوں پہ لگتا ہے۔ غلط چیز آتی ہے، غلط جاتی ہے۔ حلال کماؤ، حلال کماؤ، حلال کماؤ، جھوٹ نہ بولو، ٹیکس چوری نہ کرو۔ پیپر ہیں مبارک رہو، پیپر نہیں ہے دھوکہ نہ دو، واپس چلے جاؤ۔ رزق اللہ کی زمین وسیع ہے، مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا، مسلمان فراڈ نہیں کرتا ہے، مسلمان اخلاق کا پیکر ہوتا ہے۔ یہ انفرادی زندگی کا سبق سنا رہا ہوں،
کہ اپنی زندگی میں سچائی پر آؤ, نمازوں پر آؤ, دھوکہ چھوڑ دو, شرابیں بیچنا چھوڑ دو, ریڑھی لگا لو. کل قیامت کو حوض کوثر کا پانی پینا ہے. وزن کرو, وزن کرو. ایک طرف تمہارا اللہ اور اس کا رسول ہے, ایک طرف تمہارے چند یورو ہیں. وزن کرو کون سا سودا اچھا ہے, کون سا سودا برا ہے. پیچھے پیسہ نہ بھیجو یہاں پہ. یہ دیکھو یہ عربوں نے کتنی بڑی مسجد بنائی ہے تمہاری, اور کتنا بڑا خوبصورت سکول میں بھی دیکھ کر آیا ہوں جہاں بچوں کو عربی سکھائی جا رہی. تم اتنا بڑا مجمع ہو, یہ مسجدیں یہاں اپنی بناؤ, سکول یہ بچوں کو عربی سکھا رہے, تم اردو سکھاؤ, انہیں اپنی زبانیں سکھاؤ, انہیں اپنی تہذیب سکھاؤ. اپنی نسلوں پہ ظلم نہ کرو, یہ واپس نہیں جائیں گے, یہ یہیں رہیں گے. یہاں مال خرچ کرو, یہاں کمایا ہے یہاں خرچ کرو. سکول بناؤ, مسجدیں بناؤ, مدرسے بناؤ, اپنی لینگویج کی حفاظت کرو, اپنی تہذیب. زبان یاد رہے تو تہذیب بھی یاد رہتی ہے, زبان بھول جاؤ گے تہذیب بھی بھول جاؤ گے. اور اجتماعی امت بنو, امت بنو, امت بنو, امت بنو. فرقے نہ بنو, امت بنو. فرقے نہ بنو, امت بنو. فرقے نہ بنو, امت بنو. اگر اس آگ کو تم نے نہ بجھایا تو پہلے جا کے پاکستان کا چکر لگا کے آؤ, جہاں مذہب کے نام پر وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ ظلم کا لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے. ایک کلمہ گو دوسرے کو کافر کہے جا رہا ہے, وہ اس کو کافر کہے جا رہا ہے. تو جنت جاؤنا کہیں, جنت تو خالی ہے. پھر امت بن کے رہو. میرے نبی نے امت بنائی, اپنے خون دے کر, اپنی اولاد کو ذبح کروا کے, 1.25 لاکھ صحابہ کی قربانیاں دلوا کر ایک امت بنائی ہے. میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں, فرقوں میں مت بٹو, فرقوں میں مت بٹو, فرقوں میں مت بٹو. یہاں اچھی مثال قائم کرو, مسلمان بن کے رہو, مومن بن کے رہو, مسلم بن کے رہو, اپنا تعارف بطور مسلمان کرو. یہاں بھی اگر وہ لڑائیاں تم نے کھڑی کر دیں تو آنے والی نسلیں تمہیں معاف نہیں کریں گی. میرا نبی تمہیں معاف نہیں کرے گا کہ میں تو لوگوں کو جنت میں پہنچانے آیا تھا, تم نے میرے کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کر دیا. کسی کو کافر کہنا اتنا آسان کام ہے؟ کیوں ممبر پہ بٹھاتے ہو ایسے لوگوں کو جو تمہیں فرقوں میں بانٹ کے چلے جاتے ہیں؟ میں بھی آ کے آگ لگا سکتا ہوں, لیکن میں نے اللہ کے رسول کو جواب دینا ہے. یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا ہے, یہ ممبر نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے نہیں بنایا گیا. کہ تم یہاں بھی مسجدوں میں پڑھ چکے ہو, فرقوں میں پڑھ چکے ہو, کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو؟ کیوں میرے نبی کی محنت کو آگ لگا رہے ہو؟ تمہیں کون آ کے بتائے گا, سمجھائے گا کہ تم وہ گندے جراثیم یہاں بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہو اور اسی نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہو, جل رہے ہو, جل رہے ہو. دیکھو, جاؤ, عبرت کے لیے دوسرے کو دیکھنا چاہیے کہ میرے دیس میں کیا ہو رہا ہے. یہ نفرتوں کی آگ نے آج مسجدوں کو کیا بنا دیا ہے. معصوموں کا خون دین کے نام پر, بے گناہوں کا خون دین کے نام پر کس نے یہ آگ لگائی ہے؟ تم سب سے بڑے یہ شراب بیچنے سے بھی بڑا جرم ہے اگر تم نے یہاں فرقہ واریت کو فروغ دیا. یہ سٹے سود سے بڑا جرم ہے اگر یہاں فرقہ واریت کی آگ لگائی. امت بن کے رہو, امت بن کے رہو, امت بن کے رہو. جو تمہارا مذہب مسلک ہے اسے سینے سے لگاؤ. پر کسی سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ نہ کرو نفرت. پتہ نہیں کون سی ادا میرے اللہ کو پسند ہے اور اللہ جنت کا فیصلہ کر دے. تم کسی کے ٹھیکیدار ہو, وہ تو کریم مہربان ہے. ایک کوئی عمل پسند آتا ہے اور جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. ساری زندگی کی عبادات کو ایک کوئی عمل ناپسند آتا ہے تو دھتکار کے پھینک دیتا ہے. بے نیاز ہے. اپنے نبی کی محنت کو آگ نہ لگاؤ, اپنے نبی کی محنت پر پانی نہ پھیرو, اپنے دین کو بدنام نہ کرو, اپنے قرآن کو بدنام نہ کرو. اختلاف رائے رہے گا, اختلاف رائے رہے گا. ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو, ایک دوسرے کو گلے. میرے نبی نے عبداللہ بن ابی کو گلے سے لگا کے نہیں رکھا. تم جانتے ہو عبداللہ بن ابی کون ہے؟ ابو جہل سے بڑا کافر,
ابو جہل سے بڑا کافر، ابو جہل اوپر کی دوزخ میں ہے، عبداللہ بن ابی نیچے کی دوزخ میں ہے، لیکن اس نے ظاہری کلمہ پڑھا، میرے نبی نے سینے سے لگا کے رکھا، وہ مر گیا تو ان کے بیٹے سچے صحابی تھے، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، اپنا کرتا دے دیں کفن پہناؤں۔ آپ نے کہا یہ لو شاید بخشا جائے، آپ کو بھی پتہ نہیں بخشا جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھ دیں۔ کہا میں حاضر ہوں، جا کے جنازے پر کھڑے ہو گئے، آگے عمر سامنے آ گیا، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کیوں؟ کہا آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے؟ کہا پتہ ہے۔ کہا تو پھر جنازے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ شاید بخشا جائے، شاید بخشا جائے۔ تم ایک مسلمان کو کہتے ہو یہ منافق ہے، یہ کافر ہے۔ یہ تمہارا ملک ہے کہ یہاں سے لوگ حج پہ جاتے ہیں اور مکے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ وہ کہاں سے؟ جہاں سے اسلام آیا تھا ان کو ہی تم نے کافر بنا دیا، تو اسلام پھر ہے کہاں؟ میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کعبہ کے مصلی پر کافر کھڑے ہیں، مدینہ مسجد نبوی، میرا نبی اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ان کے مصلی پر کافر کھڑے ہیں، گستاخ رسول کھڑے ہیں۔ کچھ تو عقل سے کام لو، کچھ تو روکو ان لوگوں کو جو یہاں تک تمہیں پہنچا رہے ہیں، کچھ تو دین سیکھو، کچھ تو دین سیکھو، اتنے غافل تو نہ بنو، اتنی آگ تو نہ بھڑکاؤ۔ آپ نے کہا، میرے اللہ نے کہا ہے عمر، میرے اللہ نے کہا پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف کر دے۔ پھر میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے کہا تھا میرے حبیب 70 دفعہ بھی پڑھے گا تو نہیں معاف کروں گا۔ پھر آپ کہنے لگے اگر میرا اللہ کہتا نا کہ میرے محبوب اگر تو 70 دفعہ ان کا پڑھے گا تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا۔ ایک منافق کے لیے جنازہ پڑھایا، پھر جنازے کے ساتھ چلے، انہیں پہنچنے سے پہلے قبر میں ڈال دیا، اس کو باہر نکال کہا باہر نکالو، سب کے سامنے اس کی میت کو نکالا، منہ سے لعاب نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے۔ اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے۔ بھائیو ہم تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، تم نے اپنوں پہ توپیں کس لی ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا۔ دنیا میں واحد کام ہے تبلیغ کا جو فرقہ واریت سے پاک ہو کر ساری دنیا میں پھیلا اور پہنچا ہے۔ ان مجموعوں کو اللہ نے ایسے نہیں اکٹھا کیا ہے۔ کتنی دفعہ مسجدوں سے ہم نکالے گئے، نکل جاؤ تسی کافر ہو، نکل جاؤ، مسجد دھو دو۔ ارے مسجد میں تو کافر بھی آ جائے تو دھونے کا حکم نہیں ہے، مسجدیں دھوئی گئیں۔ اور میں نیا گیا تھا تبلیغ میں، تو ایک مسجد میں گئے تو امام مسجد نے ہمیں ماں بہنوں کی گالیاں نکالی کہ تم گستاخ رسول ہو، کافر ہو۔ میں تو پہلی دفعہ تھا، میں حیران پریشان، اور وہ جماعت والے سارے بھائی ان کے لیے دعا کرو، بھائی ان کے لیے دعا کرو۔ تو میرا اپنا دماغ وہ انالیسس کر رہا تھا کہ یہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں اور بھری مسجد میں مسافروں کو ماں بہنوں کی گالیاں دے رہا ہے، اور یہ اس کو دعا دے رہے ہیں، تو ان میں کون گستاخ ہے اور کون عاشق ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، بندندیش کے کام آنے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا۔ اس کے اخلاق تو دیکھو، انک لعلی خلق عظیم، ان کے اخلاق تو دیکھو کہ قتل کرنے والوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ چاچے کا قاتل وحشی، حضرت حمزہ کا قاتل آ کر سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مجھے پناہ چاہیے، پناہ چاہیے۔ تو صحابہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ وحشی ہے، قتل کر دیں۔ ہم نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، پناہ مانگ چکا ہے، شاید کلمہ پڑھ جائے۔ ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے امتی ہو۔ وہ کلمہ پڑھ گئے۔ آپ نے کہا یار ایک بات تو بتا، میرا چچا تو بڑا شیر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو؟ جب وحشی نے کہانی سنائی کہ یا رسول اللہ مجھے کہا تھا مطعم بن عدی نے
کہ تو حمزہ کو قتل کر یا علی کو یا محمد کو آزاد کر دوں گا. مجھے پتا ہے کہ حمزہ کو تو میں سوتے میں بھی نہیں قتل کر سکتا, آپ تک میں پہنچ نہیں سکتا, میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا اور میں غفلت میں وار کرتا ہوں. لیکن جب میں علی کے قریب ہوا تو وہ غافل نہیں تھے, ان کی نظر چاروں طرف گھوم رہی تھی. میں نے کہا اس پر بھی میرا وار نہیں چلے گا. پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا تو ان کو میں نے دیکھا وہ دونوں طرف سے بے خبر ہو کر سیدھے آگے بڑھ رہے تھے. میں نے کہا ان پر میرا وار چل جائے گا. ان کو دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور جو آ رہا تھا گاجر مولی کی طرح کٹ رہا تھا, تو میں ایک طرف سائیڈ میں ہو کر بیٹھ گیا. جب وہ بڑھتے 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 میرے قریب پہنچے تو میں سر اٹھا کے برچھا اٹھایا اور پھینکا تو ان کے یہاں آنتوں کو کاٹتا ہوا پار نکل گیا. انہوں نے مجھے مڑ کے یوں دیکھا, مجھے لگا میری جان نکل جائے گی. میں پیچھے گرا اور پھر اٹھ کے بھاگا. اتنے میں آپ گر چکے تھے. اور پیچھے آواز آئی ابو عمارہ ابو عمارہ, حضرت حمزہ کا ہائے ہائے ابو عمارہ سے پکارے جاتے تھے. یہ جو آپ نے سنا تو آپ کے روتے 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 داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی. اس کو بھی جنت میں پہنچایا ہے, اس کو بھی رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل لے کر دیا ہے, اس کو بھی صحابی بنایا ہے. کس کے امتی ہو؟ صرف ایک جلسہ کرنے سے میرے نبی کا حق ادا ہو جائے گا؟ صرف ایک نعتیہ پروگرام سے میرے نبی کا ساری امت ذبح ہو جائے؟ میرے نبی کی ایک 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 احسان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا ہے. تو بہت بڑا مجمع ہے. مجھے بھی روز نہیں آنا ہوتا, سال میں ایک آدھ دفعہ آنا ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں, امتی بن کے رہو, سب کو گلے, سب کے گلے لگو, سب کو ساتھ لے کے چلو. یہاں بھی آ کر یہ آگ لگا رہے ہو. جو آپ نے کہا میں قیامت کے دن سب سے زیادہ فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے, تو امت ہے کہاں؟ وہ تو ساری کافر ہو چکی ہے. یہ اس کے نزدیک کافر, وہ اس کے نزدیک کافر, وہ اس کے نزدیک کافر. تو امت تو ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں. امت تو ختم ہو گئی, وہ تو تمہارے فتووں نے ختم کر دی. کون ہے مسلمان باقی؟ اپنے محبوب کی لاج رکھو. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا, تمہیں روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کا دن بھی روشن ہے, اس کی رات بھی روشن ہے. اپنے حبیب کی زندگی پڑھو, اپنے حبیب کی زندگی سیکھو. یہ تبلیغ کا پیغام ہے, یہ ہم کوئی جماعت نہیں ہے. اسلام کی دعوت ہے, لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے, محمد رسول اللہ کی دعوت ہے کہ اللہ اس کے رسول کی زندگی, پسندیدہ زندگی اپناؤ, سیکھو. سیکھو کہ کل قیامت کو پیش ہو تو حوض کوثر سے تمہارا نبی تمہیں پلانے والا ہو. ان عورتوں کو اماں خدیجہ پلانے والی ہو, ان عورتوں کو اماں عائشہ پلانے والی ہو, ان عورتوں کو اماں ام سلمہ پلانے والی ہوں. ایسی زندگی گزار کے مریں یہ عورتیں کہ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں بن کے اٹھائی جائیں, فاطمہ کی بیٹیاں بن کے اٹھو, خدیجہ عائشہ ام سلمہ ام حبیبہ کی بیٹیاں بن کے اٹھو. اس زندگی سے واپس آؤ جس میں تہذیب کوئی نہیں, جس میں حیا کوئی نہیں, جس میں شرم کوئی نہیں. بھائیو, میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, ساری دنیا پھرتا ہوں, اس قدر نفرت کسی ملک میں نہیں جیسی پاکستان میں مذہب کے نام پر ہے. کہیں ایسی نفرت نہیں دیکھی اور کہیں ایسی کالی رات بھی نہیں دیکھی. لوگ حکومتوں کو گالیاں دے رہے ہیں, نہیں نہیں, میرے دیش کا ہر بندہ مجرم ہے. صرف حکمرانوں کے برا ہونے, بنو امیہ برے حکمران تھے لیکن اللہ کی مدد چل رہی تھی چونکہ عوام اچھے تھے. بنو عباس کوئی اچھے حکمران نہیں تھے, اللہ کی مدد تھی اس لیے کہ عوام اچھے تھے. میرا تو سب کچھ لٹ چکا ہے, میرا دین بھی لٹ گیا اور دنیا بھی لٹ گئی. ہم تو انسان ہیں, یہی بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. میرے بھائیو, مسلمان بن کے رہو, امتی بن کے رہو, فرقوں میں مت, جو تمہیں پسند ہے چلو اس پر چلو. دوسروں کو عزت دو, احترام دو, احترام دو, احترام دو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر تک نہ پہنچو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, ایک جگہ میں اترا نماز کے لیے, 3-4 نوجوان بڑے خوبصورت داڑیاں پگڑیاں. میں نے کہا بھائی السلام علیکم. انہوں نے کہا بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. سلام کا جواب نہیں دیا.
ان بچوں کو کسی نے یہ زہر پلایا تو انہوں نے پیا. چھوٹی چھوٹی عمر کے نوجوان تھے, ان کو نہیں خبر کہ دین کیا ہے. کسی نے کہا کہ یہ تبلیغ والے کافر ہیں, گستاخ رسول ہیں, تو میں سلام کر رہا ہوں. مجھے جواب, میرے نبی منافقہ کے سلام کرتے تھے, میرے نبی جواب دیتے تھے, چونکہ ظاہری اسلام پر حکم لگاتے تھے. سلام کا جواب نہیں دیا. میں دکھ سے بول رہا ہوں, درد سے بول رہا ہوں کہ امت پنے کو ایسے آگ نہ لگاؤ. ساری ساری رات اپنے نبی کا رونا پڑھو, پڑھو. تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کا شکار ہو. احد کی جنگ ہے, شکست ہو چکی ہے, اور آپ پر حملہ ہو رہا ہے, اور چند آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا. ابو بکر, عمر, علی, طلحہ, زبیر, سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ, سہل بن حنیف, ابو دجانہ, عبادہ بن سامت, عباد بن بشر, قتادہ بن نعمان, معاذ بن جبل. یہ 10-12 نوجوان ہیں جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے, اور سارا کفر ٹوٹ رہا ہے آپ کو شہید کرنے کے لیے. تو سینہ سپر ہیں, تیر, تلوار, نیزے جھیل رہے ہیں. ایک عتبہ بن ابی وقاص نے دیکھا کہ تیر تلوار پر تو ان کی نظر ہے, اس نے پتھر اٹھایا اور پیچھے سے اس نے جو مارا زور سے, تو صحابہ کی نظر نہیں پڑ سکی کہ اس کو روکنے کے لیے کوئی چہرہ آگے کر دیتا. وہ ان کے بیچ میں سے گزرا اور سیدھا میرے نبی کے منہ پہ لگا, اور آپ ایسے پیچھے گئے, ایسے, اور پیچھے کھڈا تھا, یہاں لگا گردن پہ کھڈے کا کنارہ, بے ہوش ہو گئے, دانت ٹوٹ گئے, چہرہ خون آلود ہو گیا. تو صحابہ سمجھے آپ شہید ہو گئے, تو سب زور زور سے رونے لگے. تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آ گیا, تو ان سب نے کہا جن کا میں نے نام لیا, یا رسول اللہ آپ تو ان کے لیے بد دعا فرما. تو اب تو موقع تھا بد دعا کرنے کا, لیکن میرے نبی نے کیا کہا, یا اللہ انہیں معاف کر دے, انہیں میرا پتہ کوئی نہیں, انہیں معاف کر دے, انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے, انہیں معاف کر دے, انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے. دانت ٹوٹ چکے ہیں, جان جانے کو تھی, ہوش میں آ کر کے انہیں معاف کر دے, انہیں میرا پتہ کوئی نہیں. میں اس دفعہ عمرے پر گیا تو میں طائف گیا, ویزا دوسرا تھا میرا. میں وہ جگہ دیکھنی جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے, تو مجھے مقامی آدمی لے گیا. میں وہاں کھڑا ہو کے 1400 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پتھر پڑے اور میرے نبی بے ہوش ہوئے, اور اتنا پتھر پڑے کہ پھر بے ہوش ہو کے گرے. پھر نوکر زید بن حارثہ نے اٹھایا, دوڑ لگائی, پھر جہاں جا کے انگور کی بیل کے نیچے ڈالا, وہاں مسجد بنی ہوئی ہے, وہاں جا کے آپ ایسے ہی گر پڑے کہ آپ کے جانی دشمن عتبہ کی نظر پڑی, تو اس کے بھی آنسو آ گئے. کہنے لگا ہائے دیکھو محمد کے ساتھ طائف والوں نے کیا کر دیا. اٹھا, پلیٹ اٹھائی, انگور توڑ توڑ کے پلیٹ میں سجائے, جس پر دشمنوں نے رحم کھایا. تم اس کی تعلیم کو ذبح کر رہے ہو, تم عاشق رسول کے دعوے کر کے اس کے دین کو تباہ کر رہے ہو. عتبہ کون ہے؟ جنگ بدر میں جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا وہ ہے, سب سے پہلے لڑنے کے لیے اترنے والا عتبہ. پلیٹ میں انگور رکھے اور بھاگا. پھر ایک دم شرم آ گئی, دشمنی آ گئی. اپنے نوکر کو بولا کر کہنے, وہ جو آدمی زخمی پڑا ہے یہ انگور اس کے پاس لے جاؤ اور اسے کہنا کہ دینے والے نے تمہیں رشتہ داری کی قسم دی ہے, رد نہ کرنا, کھا لینا. جانی دشمن جس کے لیے روئے, کھلانے کے لیے نوکر بھیجے. تم کیسی امت ہو کہ اسی کے دین پہ کلہاڑے چلا رہے ہو. یہ وابی ہیں, یہ کافر ہیں, یہ گستاخ ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, یہ وہ ہیں, یہ وہ ہیں. اللہ کے واسطے تم سب مسلمان ہو, تم سب ایمان والے ہو انشاءاللہ. کسی کے دل میں کنگھیاں مت ڈالو, وہ صرف اللہ کا کام ہے. کون دل میں کیا رکھتا ہے تمہیں خبر ہے؟ جو میرے اللہ کا کام ہے. کسی کو حقیر نہ جانو, پتہ نہیں کون سے عمل پہ اللہ راضی ہو جائے. وہ جا گئے, اس نے جا کے پلیٹ رکھی. ہائے میں قربان جاؤں اس نبی پر کہ جو انگور بھول کے اس کی فکر پڑ گئی. او بھائی تو کہاں کا ہے؟ اس حال میں اس کی فکر پڑ گئی. بھائی تو کہاں کا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ جی کہا جی میرا نام عداس ہے.
وہ نوکر اتبا تو کہاں کا ہے؟ کہا جی میں نینوا کا ہوں. اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا ہے, یونس علیہ السلام. اس نے یوں دیکھا, کہنے لگا آپ کو کیسے خبر کہ یونس کون ہے؟ کہ وہ اللہ کے نبی تھے, میں بھی اللہ کے نبی ہوں. سورہ یونس پڑھی, وہ پاؤں چومنے لگا, کلمہ پڑھ گیا, میرے نبی کو زخم بھول گئے. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ دکھ کہاں دیکھا؟ کہ طائف میں, طائف. اور وہاں دعا کی ہے. 7 آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں, 7 آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں. 4000 سال پیچھے ایک 92 سال کا بوڑھا چھری چھپائے کھڑا ہے اور 6 سال کے بچے سے کہہ رہا ہے بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے, تو کیا کہتا ہے؟ اسماعیل و ابراہیم, وہ بھی میرے نبی کے گھر میں ہی قربانی ہے, باہر نہیں ہے. اور بیٹا کہتا ابا جان جلدی کرو, دیر کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ نے کہا تو جلدی کر. باپ کہتا ہے تجھے خبر بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا ہاں مجھے خبر ہے, ذبح ہونے کی خبر ہے. سستا سودا ہے, آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا, آپ سے بہتر ہے. دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی, جنت دنیا سے بہتر ہے. لیکن معصوم بچہ ایک دم پیچھے لوٹتا ہے, ہاں ہاں میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا. اپنا کرتا اتارتا ہے اور اپنے ابا کو دیتا, ابا یہ کرتا میری نشانی ہے واحد, یہ میری ماں کو دے دینا, جب کبھی میں یاد آؤں گا مجھے میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی, اور مجھے ذبح کر کے ادھر ہی دفن کر دینا, ادھر نہ لے جانا. اور میرا ابا میرے ہاتھ بھی باندھے, پاؤں بھی باندھے, اور میرا ماتھا زمین پہ ٹیک اور نیچے سے چھری چلا کہ کہیں تیری نظر میرے چہرے پر پڑے, تیرا ہاتھ نہ ڈول جائے. 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا, بچہ ذبح کرنے والا کہاں سے آئے گا؟ 92 برس کا بوڑھا چھری چلا کے بتا رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک بھی جایا جا سکتا ہے. یہ حرام کمائیاں کیا چیز ہیں, یہ جھوٹے سودے کیا چیز ہیں. ہاتھ باندھے, پاؤں باندھے, زمین پہ لٹایا اور اپنا گھٹنا ان کی رکھا کمر پر جیسے کسائی رکھتے ہیں, اور سر کے بال پکڑے اور یوں اونچا کیا, تھوڑا سر اونچا کیا. ایک ہاتھ میں چھری تھی, ایک ہاتھ میں بال تھے, اور یوں آسمان کو دیکھا اور کہا اے میرے رب کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پکڑ لی ہے؟ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ نہیں 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 نہیں, یہ دیکھ تیرے سوا یہاں کچھ نہیں ہے. اور اگر ناراض نہیں میرا امتحان لینا چاہتا ہے تو میں تیرے نام پہ ہزاروں اسماعیل قربان کر دوں. ان کلمات کو سن کر 7 آسمان کے فرشتے چیخ اٹھے. ان کو تو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے, نہ ابراہیم و اسماعیل کو پتا کہ صرف ایک اللہ جانتا کہ میں کیا کرنے والا ہوں. اور یوں بال پکڑے اور چھری چلائی ہے. واہ 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 واہ, یہ چھری تمہارے حرام کاروبار پہ چلی ہے, میرے تمہارے جھوٹ پر چلی ہے, میرے تمہاری ہیرا پھیری پر چلی. یہ اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلی, آنے والی نسلوں کے لیے چلی ہے کہ ہم اللہ کے لیے یہاں تک جا سکتے. اللہ نے چھری کو روک ہی دیا, اس نے کاٹا ہی نہیں. چھری کیا کرتی, اوپر والا روک دے, نہیں چلی, پھر چلائی نہیں چلی, پھر چلائی نہیں چلی, تو پھر کہتا یا اللہ تا چل دی نہیں ہوں جاندی کر. نہیں, اٹھے اور جا کے پتھر پہ چھری کو تیز کی, پھر آئے ہیں. میرے اللہ نے کہا جبریل میرا خلیل جلال میں ہے, جلدی پو. ایک دم نکالا ہے اسماعیل کو اور ڈالا ہے چھترے کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. چھری چل گئی, آنکھوں پہ پٹی تھی نہیں پتا چلا, کھولی ہے تو جبریل و اسماعیل مسکرا رہے تھے اور چھترا ذبح تھا. اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جانا پڑے تو جاؤ. اور دوسری دفعہ فرشتے روئے ہیں جب 2 جہان کے سردار کو پتھر پڑے. ارے کون ہے؟ والضحا تیرے چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم. یہ کون ہے جس کو پتھر پڑے ہیں؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ کون ہے
علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ کون ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. یہ کون ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یہ کون ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ کون ہے؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. یہ کون ہے؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. یہ کون ہے؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. یہ کون ہے؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. یہ کون ہے؟ فلنولينك قبلة ترضاها. یہ کون ہے؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ کون ہے؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون. یہ کون ہے؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. یہ کون ہے؟ یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طه، یہ یاسین، یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن ہمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحب بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن خیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام. یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ آپ کا نبی ہے. اور آج لہو لہان ہے اور ایک اللہ سے گلہ کیا ہے. اس دعا کو سن کر سارے فرشتے روئے ہیں. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حلتی وہوانی علی الناس. اے میرے رب، آج میں تجھ سے تھوڑا گلہ نہ کروں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، یعنی مار مار میرا برا حال کر دیا. لیکن یا اللہ میں نے محنت تھوڑی کی، اللہ اکبر، محنت تھوڑی کی. قلت حیلتی وہ فقوتی، میں نے پوری جان نہیں ماری، میں نے پورا کام نہیں کیا. ہے کام کرنے والا کہہ رہا ہے میرے نبی تو نے حق ادا کر دیا. وہ کہہ رہے میں نے شاید میری محنت کی کمی ہے، باقی میرا اتنا گلہ ہے تو نے مجھے کہاں کر دیا. لیکن ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی، اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب. میرے رب غیرت جوش میں، ساتوں آسمان کے فرشتے چیخ و پکار میں، پتھروں کا پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے، اور جبریل بھی. یا رسول اللہ حکم دیجئے. یوں ہو جائے گا، چکی چلے گی پہاڑوں کی اور اس میں یہ پس جائیں گے. مجھے وہ طائف والوں نے 2 پہاڑ دکھائے کہ ان 2 پہاڑوں کی طرف جبریل نے اشارہ کیا تھا کہ ان 2 پہاڑوں میں ان کو یوں ملا دی جائے اور ایسے ان کو پیس دیا جائے. اس رحمت للعالمین نے کہا، اس رحمت للعالمین، میں عذاب بن کے نہیں آیا، مجھے تمنا ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے پیدا ہوں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے.
میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کے کندھوں پر یہاں اسلام کی ترجمانی ہے، تم سارے اسلام کے ترجمان ہو، اللہ کا واسطہ ہے محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ نفرتوں میں مت جلو، فرقوں میں مت